السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس پر اکثر لوگ بات تو کرنا چاہتے ہیں مگر ہلکی سی کھانسی بھی آئے یا ہلکی سی آواز بھی آئے تو موضوع بدل دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سیکشول ٹائمنگ کے اوپر۔ بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، بیسکلی مردانہ کمزوری کیا ہے، ٹائمنگ کم ہونا کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے، اور آخر کیوں بعض مرد شادی کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اور کھل کے بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ایسے صورتحال ہو تو ہومیوپیتھی اس میں کیا کہتی ہے اور اس میں ہومیوپیتھی کا سکوپ کیا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ کچھ صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو پری میچور ایجوکیشن جس کو ہم صورت انزال کہتے ہیں، یعنی کہ جلدی بندہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کو ہم پری میچور ایجوکیشن کہتے ہیں، یا جو عضو تناسل ہوتا ہے، مردانہ ریپروڈکٹیو آرگن ہوتا ہے، اس میں جو ایرکشن ہے وہ نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، یا سیکشول ڈیزائر کم ہوتی ہے، تو اس کو ہم مردانہ کمزوری کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جسمانی مسئلہ نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ ذہنی ہارمونل مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور بندہ سٹریس میں آ کر پرفارمنس لوز کر جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ہارمونل کمی کو تب ہم نے کیسے دیکھنا ہے، اس کو کیسے گیج کرنا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹرون کہلاتا ہے، میں اس کا نام آپ کو ڈسپلے کروا دیتا ہوں۔ یہ ہارمون جو ہے ٹیسٹوسٹرون، یہ جو مردانہ خصیے ہوتے ہیں، جو ٹیسٹس ہوتے ہیں، اس میں بنتا ہے۔ اور یہ بنتا کیسے ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں۔ یہ سگنل دیتا ہے، بیسکلی آپ کو پتا ہے دماغ ایک کمیونیکیشن کا کام بھی کرتا ہے، اور پھر پیچوٹی گلینڈ ایک ہارمون جس کو ہم ایل ایچ کہتے ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں۔ جب ایل ایچ ریلیز ہوتے ہیں تو یہ خصیوں کو حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، اور ٹیسٹوسٹرون بڑھانے کا عمل جاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو حکم اور آرڈر وہ لیتے ہیں، اس طرح پھر ٹیسٹوسٹرون بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا فنکشن کیا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس کا فنکشن یہ ہے کہ مردانہ خواہش پیدا کرنا، سپرم بنانا، پٹھوں کی طاقت بڑھانا، آواز بھاری کرنا، مردانہ جو داڑھی ہے، اگر بال آتے ہیں چہرے پر مردوں کے تو اس کے لیے بھی یہ رسپانسبل ہے۔ اگر یہ کم ہو جائے یا اس کے لیول کم ہو تو کیا ہوگا، کمزوری، ڈپریشن اور ٹائمنگ کی کمی۔ اور پھر اس میں ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو عضو تناسل ہے، ریپروڈکٹیو آرگن ہے انسان کا، مرد کا، اس میں خون کی روانی بعض اوقات کم ہو جاتی ہے، جس میں مطلب پھر اریکشن میں پرابلم آتی ہے، چونکہ خون کی جو پمپنگ ہے وہ اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح ہونا چاہیے۔ جب دل سے خون صحیح اور صاف مقدار میں اس عضو تک نہیں پہنچتا تو اریکشن اوبیسلی ایک نیچرل ہے، وہ مکمل نہیں ہوگی، اور پھر ٹائمنگ کا ایشو بھی آئے گا اور اریکشن کا ایشو بھی آئے گا۔ اچھا، یہ جو مردانہ کمزوری کی وجوہات ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب بہت زیادہ بی پی ہائی ہو، کولیسٹرول لیول اگر ہائی ہو، تمباکو نوشی آپ زیادہ کرتے ہوں، شراب نوشی آپ زیادہ کرتے ہوں، ذہنی سٹریس میں کوئی انسان اگر زیادہ رہتا ہے، جس کو ہم اینگزائٹی اور دماغ کی تھکاوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو دماغ سب سے بڑا کنٹرول روم ہے۔ اگر دماغ پریشان ہے تو پھر جسم ساتھ نہیں دیتا۔ زیادہ سوچنا، پرفارمنس کا خوف یا ماضی کا برا تجربہ بھی ٹائمنگ کم کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کا تعلق دماغ کے ساتھ بھی ہے، تو آپ نے ذہنی طور پہ یہ تیار رہنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، بعض اوقات بچپن کی غلطکاریاں جس سے زیادہ مستنی یا ہینڈ پریکٹس کرنا، غلط عادات، بار بار حد سے زیادہ مطلب سیکشول ایکٹیویٹی انوالو ہونا، یہ اعصابی نظام کو کمزور کر سکتی ہے۔ تو جب اعصابی نظام، جو کمیونیکیشن کا نظام ہوگا، جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کمزور ہوگا تو اس سے پرابلم ہوگی، اور وہ جو رابطہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ اریکشن میں پرابلم آئے گی۔ تو بعض اوقات یہ جسمانی مسئلہ نہیں ہوتا اور دماغی مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ دماغی مسئلہ جب آپ زیادہ سوچتے ہیں، اسٹریس لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو واقعی بندہ رہ جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جب پرابلم آتی ہے تو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ہمیں سیرم ٹیسٹوسٹرون کا ٹیسٹ کروانا ہے، شوگر کی فاسٹنگ بھی کروانی ہے، اور فاسٹنگ میں HbA1c آپ کروائیں، اس سے پتہ چلے گا۔ لیپڈ پروفائل آپ کو
کہ کولیسٹرول کا پتہ چلے گا. تھائرائڈ فنکشن بعض اوقات پرابلم دیتے ہیں, وہ آپ ٹی ایس ایچ کروا لیں, T3 T4 کروا لیں, CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, یہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. بغیر ٹیسٹ کے دوائیں کھانا اور بغیر ڈائگنوزس کے علاج کروانا میرا خیال ہے عقل مندی نہیں ہے اور دانش مندی نہیں ہے. آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا. کچھ میں آپ کو سادہ سی احتیاطیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ان پہ عمل کر کے ایک ہیلتھ فل زندگی گزار سکے. روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں, خاص طور پر جو مطلب صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے, تھوڑی بہت 40 مطلب منٹ آپ نے قدم چہلی کرنی ہے, یعنی کہ واک کرنی ہے. آپ نے 7 سے 8 گھنٹے ایک آپ نے نیند لینی ہے, سگنل نوشی اور فاسٹ فوڈ جو پیزا وغیرہ اس سے پرہیز کرنا ہے. موبائل کم اور بیوی کو زیادہ وقت دینا ہے, جو کہ آج کل ہر بیوی اور مطلب گھر والوں کی پریشانی بنی ہوئی ہے. اور یاد رکھیں, ایک شعر آپ کو پڑھ دیتا ہوں, محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں کہ جس کافر پہ دم نکلے. یعنی دل خوش ہوگا تو کارکردگی اور پرفارمنس خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ نے سب سے پہلے وہ ایک ہمارے سیاستدان تھے, میں نام نہیں لوں گا, کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے, انشاءاللہ تعالی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ایک بہترین میڈیسن آپ کو میں بتا دیتا ہوں, لیکن میڈیسن آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنی. ایگنس کاسٹکس ایک ایسی میڈیسن ہے جو شدید کمزوری, خواہش میں کمی اور ذہنی ڈپریشن کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری ہو تو اس میں کام کرتی ہے. اس کے بعد ایک میڈیسن ہے جس کو ہم کلیڈیم کہتے ہیں. کلیڈیم جو ہے وہ جو بچپن کی غلط کاریاں ہیں, زیادہ مشزنی ہینڈ پریکٹسز کیے ہوں, اس کے بعد اگر کمزوری ہو جائے اور خواہش تو ہو مگر سختی نہ ہو, تو پھر اس میں اچھا کردار ادا کرتی ہے. بزرگ لوگوں کی میڈیسن لائکوپوڈیم, دائیں طرف کے مسائل, خود اعتمادی میں کمی. جب اعتماد میں کمی ہو تو لائکوپوڈیم کام کرتی ہے. شروع میں کمزوری مگر بعد میں بہتری پیشنٹ محسوس کرتا ہے. اس کو آپ دیکھیں. ایک اور میڈیسن سلینیم اس کا نام ہے. یہ جلد انزال, یعنی کہ انسان جلد فارغ ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے. اس میں جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ کمزوری ہوتی ہے. میں آپ کو قدرتی اور نیچرل کچھ ٹپس بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے شہد, ایک نیچرل چیز ہے, اس کو استعمال کرے. اخروٹ استعمال کرے. کھجور, انڈے اور دودھ یہ ضرور استعمال کرے. اشوگندھا بھی استعمال کی جا سکتی ہے کہ اگر الرجی نہ ہو. میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام ہے علامات بتائیں دعا پوچھیں. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ ہمیں علامات بھجواتے ہیں, ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں, یہ دوائی بھجواتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو 0322441640 پر آپ ہمیں ایک وائس نوٹ بھیج دیں, اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ گروپ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. لنک کو آپ کلک کر کے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ مردانہ کمزوری کوئی شرمندگی نہیں ہے, ایک بیماری ہے, ایک کمزوری ہے. اس کو آپ نے کھل کے بات کرنی ہے. اس میں کوئی شرم نہیں ہے, شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی. تو ہمت مرداں ہے اور مدد خدا ہے. جب آپ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طاقت اور جوانی دونوں واپس آئے گی. اللہ آپ کو صحت دے. دس از ڈاکٹر عقیل جاوید is signing off right now from Lahore, Pakistan. Thank you very much for watching my show. Please subscribe my channel so you can have these type of videos as I upload it. Thank you very much. Allah Hafiz.